بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا عنوان ہے ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں ہے۔ مصنف ہیں ابن انشا۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں ہم صفحہ نمبر 81 اور صفحہ نمبر 82 کے 2 پیراگراف کو نہ صرف پڑھیں گے بلکہ سمجھیں گے بھی۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ مصنف یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے بہت سے سفر نامے لکھے ہیں۔ چین گئے تو وہاں کا سفر نامہ لکھا، ماں چین یعنی چین سے پرے کا سفر نامہ لکھا، ایران و توران کے سفر نامے لکھے، اور ہم نے تو ان جگہوں کے سفر نامے بھی لکھ دیے جہاں ہم نہیں گئے۔ ہم نے ان وارداتوں کا چشمدید احوال بھی لکھ ڈالا جو ہم نے نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ٹانگیں تو بے شک دی ہیں، لیکن دماغ بھی دیا ہے۔ ٹھیک ہے کہ دماغ کی اہمیت ٹانگوں کے برابر نہیں ہے، لیکن بہرحال ہے تو ہم نے ان وارداتوں کا چشمدید احوال، آنکھوں دیکھا احوال بھی بیان کر دیا جو حقیقت میں ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ تو یہ سب ہم نے اپنی دماغی صلاحیتوں کے ساتھ کیا۔ آج کا سفر نامہ ہے تو سفر نامہ، لیکن حالات ایسے پیش آ گئے ہیں کہ ہم بتا بھی نہیں سکتے کہ یہ کہاں کا سفر نامہ ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے آج صبح افغانستان کے شہر کابل کے لیے جانا تھا، لیکن رات ہو گئی ہے اور ہم ابھی تک کابل نہیں پہنچے ہیں۔ پہلے راولپنڈی میں لیٹ ہو گئے، پھر پشاور میں تاویق ہوئی، پشاور میں بھی ہمیں دیر ہو گئی۔ بہرحال چلے، اس کے بعد کیا ہوا کہ پائلٹ نے ایک اعلان کیا، اور وہ یہ کہ آپ کے نیچے اس وقت درہ خیبر ہے۔ پھر بتایا کہ داہنی طرف کو جلال آباد کا قصبہ ہے۔ تو جلال آباد یہ افغانستان کا مشہور شہر ہے، اور درہ خیبر جو ہے یہ دریائے کابل اور پشاور کو ملاتا ہے، اور اس کی لمبائی 28 میل ہے۔ پھر یہ پائلٹ نے بتایا کہ ٹیڑھی میڑھی جوئے کم آب دریائے کابل کہلاتا ہے۔ جو ٹیڑھی میڑھی آپ کو ندی سی نظر آ رہی ہے، یہ دریائے کابل ہے۔ اس کے بعد پائلٹ نے یہ اعلان کیا کہ کابل جو ہے وہاں گھنگھور بادل چھائے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم کابل نہیں اتر سکتے۔ چنانچہ ہمیں پشاور کے ہوائی اڈے پر اترنا پڑا۔ آثار جو تھے وہ تو شروع سے ہی ٹھیک نہیں تھے۔ جب سے ہم نے یہ لوگوں کو بتایا کہ ہم نے کابل جانا ہے تو لوگ ہمیں ڈرا رہے تھے کہ سردی ہے، وہاں نہ جاؤ، سردی سے، ٹھنڈ سے مر جاؤ گے۔ مولانا حامد علی خان نے کہا کہ میں وہاں پر 2 اوور کوٹ پہنتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے تنے زیب کا انگرکھا یعنی باریک کرتا پہنا ہوا ہے۔ مولانا حامد علی خان یہ شاعر تھے، ادیب بھی تھے، مخزن رسالے کے ایڈیٹر بھی رہے، اور انہوں نے الحمرا کے نام سے اپنا رسالہ بھی جاری کیا۔ حمید اختر یہ ایک صحافی تھے، کالم نگار تھے۔ تو حمید اختر نے یہ کہا کہ وہاں جاتے ہی دگلا نما افغانی کوٹ خرید لینا، ورنہ میں نتائج کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ کچھ لوگوں نے تو ہم سے یہ بھی کہا، کیا کابل میں گدھے نہیں ہوتے جو تم وہاں جا رہے ہو؟ آگے چل کر مصنف یہ بتاتے ہیں کہ ایک جونا مارکیٹ، ہم شرما شرمی نہیں گئے، ایک جونا مارکیٹ ہم شرم سے نہیں گئے۔ جونا مارکیٹ یہ کراچی کی جونا مارکیٹ ہے، یہاں استعمال شدہ چیزیں جو ہیں ان کو بیچا جاتا ہے۔
اس کو آپ لنڈا بازار کہہ لیں. یہ کراچی کا لنڈا بازار ہے جہاں استعمال شدہ چیزیں بکتی ہیں. تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ ہم جونا مارکیٹ شرمی نہیں گئے، شرم سے نہیں گئے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ابن انشا اتنی کتابوں کا مصنف ہے، شاعر ہے، اور وہ جناب جونا مارکیٹ سے چیزیں خریدتا ہے، لہٰذا ہم جونا مارکیٹ شرم سے نہیں گئے. ہمیں اوور کوٹ چاہیے تھا اور کوئی اونی زیر جامہ مل جاتا، یعنی پجامے کے نیچے کوئی لباس مل جاتا پہننے کو تو بہت اچھی بات ہوتی. لیکن ہماری شہرت خراب ہوئی اور لوگوں نے یہ قیاس کیا، لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ہم فلسطین کے مہاجروں یا افغانستان کے پابندوں کے لیے کپڑے جمع کر رہے ہیں. جو فلسطین کے مہاجر ہیں، غریب لوگ ہیں، میں ان کی مدد کر رہا ہوں اور ان کے لیے کپڑے جمع کر رہا ہوں. یا میں افغانستان کے خانہ بدوشوں کے لیے جو غریب ہیں، ہجرت کرتے ہیں، جن کا اپنا گھر بھی نہیں ہوتا، خیموں میں غربت کی زندگی گزارتے ہیں، میں ان کے لیے کپڑے جو ہے وہ جمع کر رہا ہوں. نتیجہ تن کیا ہوا جی کہ سب نے اپنے گھیسے پیٹے کپڑے ہمارے سر منڈنے کی کوشش کی. سب نے اپنے پرانے جو گھٹیا سے پرانے کپڑے تھے ان کو ہمارے سر چڑھایا. تو یہاں پر ایک ہمارے لیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو. تو جب تک تم اپنی پیاری چیز کو خرچ نہیں کرو گے تم بھلائی کو، تقوی کو نہیں پہنچ سکتے. تو یہ تھوڑا سا مصنف نے ہمیں احساس دلایا کہ جب بھی نیکی کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پیاری اور اچھی چیز جو ہے اس کو لوگوں کو پیش کرنا چاہیے. آگے چل کر مصنف یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں نے یہ سوچا کہ ابن انشا کو کپڑے دے دیتے ہیں، جب واپس آئیں گے تو ڈرائی کلین ہو کر آئیں گے، یعنی پہلے سے ہمیں بہتر حالت میں ملیں گے، اور اگر نہیں دے گا تو چلو ہماری جان تو ان کپڑوں سے چھوٹے گی، ہمارے گھر کا تو گند نکلے گا. دونوں صورتوں میں اسی شخص کا نقصان ہے. اوور کوٹ ہمارے پاس دو ہو گئے، ایک آغا جعفری کا عطیہ، ایک آغا جعفری کا تحفہ. اتنا خوبصورت اور دیدہ زیب، اتنا دلکش، اتنا پیارا تنزیہ کہہ رہے ہیں کہ پہننے کو ہی جینا چاہے. اور دوسرا جو تھا وہ حبیب اللہ شہاب کا عطیہ تھا، حبیب اللہ شہاب نے ہمیں دیا، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ انہوں نے قطب شمالی کی مہم کے لیے بنوایا تھا، جہاں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور سردی بھی بہت زیادہ ہے. دنیا کے کونے پہ جو قطب شمالی ہوتا ہے اس کی مہم کے لیے انہوں نے بنوایا، اور ہم نے اسے پہنا تو بوجھ کے مارے زمین پر بیٹھ گئے. دو آدمیوں نے ہماری باہوں میں، ہماری بازوؤں میں ہاتھ دے کر ہمیں دوبارہ کھڑا کیا، اور اسے پہن کر ہم بالکل برفانی ریچھ معلوم ہوتے تھے. فرق یہ تھا کہ برفانی ریچھ جو ہے وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے. یہ جو حبیب اللہ شہاب ہیں یہ قدرت اللہ شہاب کے بھائی ہیں، اور قدرت اللہ شہاب جو ہیں یہ پاکستان کے ابتدائی بیوروکریٹس میں سے ہیں، اور یہ ایک ادیب بھی تھے. شہاب نامہ ان کی بہت ہی مشہور کتاب ہے. مصنف مزید یہ بتاتے ہیں کہ افغانستان کے سفر کے لیے ہم نے ایک فیلٹ خریدی، ایک ہیٹ لیا، اور کلا، دستار، پگڑی وغیرہ تو وہ کہتے ہیں کہ میں سر پہ نہیں لیتا. کلا جو دلہا پہنتے ہیں، پگڑی، دستار، پگڑی، وہ میں نہیں سر پہ رکھتا، لیکن ایک فیلٹ ہیٹ جو ہے اس کو خریدا. اس کے علاوہ لومڑی کے کھال کے دستانے لیے، اور اب وہاں سردی بہت تھی تو یہ بھی سوچا کہ گلے میں کانگڑی ڈال لیں، لیکن پھر یہ خیال ہے کہ یہ تو کشمیر کی ہے، ہمارے کراچی میں نہیں ملتی. دم تحریر اس وقت جو میں لکھ رہا ہوں تو میں پشاور میں ہوں، اور ڈین ہوٹل کے کمرہ نمبر 47 میں لکھ رہا ہوں. آتش دان میں وہاں آگ دہک رہی ہے.
डीन होटल से ये हम समझे थे कि डीन होटल जो है ये किसी अहमद दीन या नूर दीन का होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ये वाकई किसी अंग्रेज बहादुर की मलकियत था। वहाँ हर चीज कुशादा थी, वहाँ हर चीज बड़ी थी सिवाय मालिकों के दिल के। ये हम ऐसे कह सकते हैं कि वहाँ जो कमरे थे, वहाँ कमरों में कालीन की बजाय गालीचों यानी कालीनों की कतरने, उनके टुकड़े मौजूद थे। और ठंडे कमरे के फर्श पर हमें जब चलते थे तो ऐसे चलना पड़ता था जैसे कीचड़ में पड़ी हुई ईंटों से गुजरना पड़ता है। लाउंज यानी इंतजार गाह के जो कालीन थे वो भी घिसे पीटे थे और अजमत रफ्ता यानी अपने शानदार माजी की कहानी बयान कर रहे थे। डीन होटल में जदीद होटलों जैसी ना शान है और ना आसाइश। अपने उम्र तबी में से इसने कुछ हंसकर गुजार दिए हैं, यानी इसने कुछ अच्छे दिन देखे थे और बाकी दिन जो है वो रोकर गुजार रहा है। ए शम्मा तेरी उम्र तबई है एक रात, हंस के गुजार दे उसे या रो के गुजार दे। तो इस होटल ने जो है कुछ अच्छे दिन देखे हैं, कुछ बहारें देखी हैं, लेकिन अब ये रो के अपने दिन गुजार रहा है। मुसन्निफ बताते हैं कि इस होटल को देखकर हमें सैयद मोहम्मद जाफरी का मिसरा याद आ गया। सैयद मोहम्मद जाफरी ने यह मिसरा एक पुराने कोर्ट की तारीफ में लिखा था, लेकिन हमें ये होटल को देखकर याद आ गया। किसी मरे हुए गोरे की यादगार है ये। तो बच्चों, इसके साथ ही इस सबक का पहला लेक्चर खत्म हुआ।